الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيت الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سمت کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر بہت بڑا انعام فرمایا مسلمان بنا کر. اسلام کیا ہے؟ اسلام کے اندر چند چیزیں ہیں، کچھ کرنے کی ہیں، کچھ نہ کرنے کی ہیں، کچھ اعمال کرنے کے ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں، اور کچھ باتیں کہنے کی ہیں اور کچھ نہ کہنے کی ہیں. وہ کام جو کرنے کے ہیں آدمی اس کو کرے تو اس کو جناب عالی عبادت فعلی کہا جاتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے اور جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے ان کو نواہی کہا جاتا ہے، اور اگر آدمی ان کام کو کرے گا تو وہ معصیت کہلائیں گے. اور کچھ باتیں کرنے کی ہیں اور کہنے کی ہیں، آدمی اس کو کہتا ہے، اس کو بولتا ہے، وہ عبادت قولیہ کہلاتی. وہ عبادت قولیہ کہلاتی، جیسے ذکر، اذکار، تلاوت، دعا، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت قولیہ کہلاتی. جو کرنے کے کام ہیں وہ تو اکثر ہم کر لیتے ہیں، اگرچہ صحیح طور پر وہ بھی نہیں کر پاتے، اس میں بھی کمی رہ جاتی ہے. یعنی اسی طریقے پر جو کہنے کے اعمال ہیں، ذکر ہے، اذکار ہیں، تلاوت ہے، دعا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ سے مانگنا ہے،
موقع موقع کی دعائیں ہیں، یہ کچھ تو کر لیتے ہیں لیکن جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کر پاتے. تلاوت بھی ہو جاتی ہے لیکن جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں کرتے. ذکر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کرتے، اتنا نہیں ہو پاتا. کیوں نہیں ہو پاتا؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت دل کے اندر نہیں ہے، اس کی فضیلتیں ہمارے علم میں نہیں ہیں. ہاں، اور اس کی برکات کا یقین ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اس لیے اس کے اندر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ ذکر کا معنی کیا ہے؟ ذکر کا معنی ہے اللہ کی یاد. ہر آن ہر گھڑی، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، سفر میں، حضر میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ کی یاد ہو. اس اعتبار سے ذکر کی دو قسمیں بن جاتی ہیں. ایک تو ذکر حقیقی ہے، دوسرا ذکر صوری ہے. ذکر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر کام سے پہلے آدمی کو اس بات کا استحضار ہو جائے کہ اس کام میں جو میں کر رہا ہوں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، آیا یہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہا ہے تو میں کر لوں گا، اس کے مطابق نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں گا. کھا رہا ہوں تو اللہ کے حکم کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق کھا رہا ہے تو اللہ کی یاد میں یہ ذکر حقیقی ہو رہا ہے. سفر میں جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق سفر کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق سفر کر رہا ہے تو یہ ذکر حقیقی اس کو حاصل ہے. شادی بیاہ کے موقع پر خوشیاں غمیاں ہماری اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے استحضار کے ساتھ ہو رہی ہیں، اس میں اللہ کے حکم کی ہمیں یاد ہے اور اس کی فکر ہے، اس کا غم لگا ہوا ہے اور اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ ذکر حقیقی ہمیں حاصل ہے. تو اسی کا دوسرا نام علم بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ علم کا معنی ہے حال کے امر کو پہچاننا، کہ آدمی جس حالت میں بھی گزر رہا ہے اور اس کے اوپر جو بھی حالت طاری ہے اس حالت کے اندر وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق عمل کر رہا ہے تو یاد رکھیے اس کو علم حقیقی حاصل. یہ علم حقیقی ہے. خلاصہ اس کا یہ ہے علم حقیقی کا کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے آدمی یہ سوچ لے، یہ یاد کر لے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کر لے. یہ ذکر حقیقی، یہ ذکر حقیقی. اور ایک ہے ذکر صوری، صورتن ذکر ہو، قال سے ذکر ہو، زبان سے ذکر ہو، جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے. اس کو زبان سے کر رہا ہو، یہ ذکر ہے، ذکر صوری ہے. صورتن ذکر ہے، نظر آ رہا ہے ہاں بھئی یہ ذکر کر رہا ہے آدمی. پھر اس کی بھی دو صورتیں نکلتی ہیں، ایک ذکر جہری ہوتی ہے اور ایک ذکر سری ہوتی ہے، ذکر قلبی ہوتی ہے. ذکر جہری میں کچھ تھوڑی سی آواز ہوتی ہے، ذکر قلبی اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ دل کے اندر بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اندر میں اس کی دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، اس کی دل کی دنیا آباد ہوتی ہے. اور یہ ذکر آج ہماری زبانیں اور ہمارا دل اور ہمارے اوقات اور ہمارے لیل و نہار اس ذکر سے خالی ہیں، اس ذکر سے خالی نظر آتے ہیں. الا ماشاء اللہ، کبھی کر لیا کبھی چھوٹ گیا، کر لیا تو جناب عالی بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو اس کا کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں.
حالانکہ قرآن پاک میں جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ذکر ہے امر کے ساتھ، اسی طرح قرآن پاک میں ذکر کا بھی حکم ہے امر کے ساتھ۔ میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو ذکر کرو اللہ کا۔ آپ طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ عربی سے گرامر سے تعلق ہے، تو ایک نقطہ بیان کر دوں جو میں نے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاد محترم بھی تھے، ان کی زبانی میں نے خود سنا۔ فرمانے لگے اس کے اندر اللہ نے کتنی تاکیدیں فرمائی ہیں، اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، ذکر کرو اللہ کا۔ بات پوری ہو گئی تھی، اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا تھا، بھئی اللہ کا ذکر کرو، لیکن آگے پھر فرمایا ذکرن، اذکروا میں ذکر آ گیا تھا لیکن پھر فرمایا ذکرن، تکرار ہو گئی گویا کہ ذکر کی، اور پھر نکرہ اس کو لے کر آئے، الف لام داخل نہیں ہے، نکرہ ہے، اور پھر تنوین بھی اس کے اوپر لگا دی ذکرن، تو فرمانے لگے تنوین برائے تکسیر، تنکیر برائے تکسیر، اور تقریر برائے تکسیر، تین کثرتیں اس ایک لفظ میں جمع ہیں، یعنی ذکر کرو خوب اللہ کا۔ اور پھر کثیرن آگے فرما دیا، اب کثیرن کا مادہ ہی کثرت پر دلالت کر رہا ہے، اور پھر اس کے اوپر بھی تنوین ہے، اور پھر وہ بھی تنکیر ہے، تو تنکیر برائے تکسیر، تنوین برائے تکسیر، اور پھر مادہ بھی کثرت پر دلالت کر رہا ہے، تین کثرتیں اس کے اندر جمع ہیں، تو 6 کثرتیں ہو گئی۔ تو کتنا ذکر کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی کرو شام بھی کرو۔ کتنا ذکر کا حکم ہے، یہ ایمان والوں کو حکم۔ اور ایمان اور منافق، ایمان والے اور منافق کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے، ایمان والا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اور منافق ذکر تو کرتا ہے لیکن تھوڑا کرتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا ذکر کرتا ہے، کثرت ذکر نہیں ہوتی اس سے۔ ایمان والا کثرت سے ذکر کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے دعا بھی کی جائے، یا اللہ ہمارے اندر ذکر کی حقیقت پیدا فرما دے، ذکر کی اہمیت ہمیں سمجھا دے، ذکر کی اہمیت ہمیں سمجھا دے، تاکہ ہم سب ذکر کرنے والے ہو جائیں، ذکر کرنے والے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ کسی حکم کے ساتھ کثرت کا لفظ نہیں آتا، لیکن ذکر کے ساتھ کثرت کا لفظ آتا ہے، اور یہ کرتا کون ہے؟ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، لمن کان یرجو اللہ، اللہ پر ایمان ہوگا، اللہ سے ملاقات کی امید ہوگی، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ان کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے مجھ کو جانا ہے، اس اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، وہ رات دن اس کی محنت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ والوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور ان سے پھر اس ذکر کو سیکھتے ہیں، پھر وہ اللہ والے ان کو سکھاتے ہیں، تو ایک کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ذکر کی اہمیت ہمارے دل میں، کتنا اہم ہے یہ ذکر، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب اس کائنات میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، کوئی دنیا سے اٹھ جائے گا، تو یہ زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ چاند سورج ستارے بھی درہم برہم ہو جائیں گے، یہ بہتی ندیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی، اور چینی کے اندر مٹھاس ختم ہو جائے گی، اور جناب لیموں میں کھٹاس ختم ہو جائے گی،
لہلہاتے یہ کھیت سب ختم ہو جائیں گے، یہ کائنات کا نظام جو چلتا نظر آ رہا یہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا جب اللہ 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 کہنے والا دنیا سے اٹھ جائے گا۔ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی دنیا کی بقا اس اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں تو دنیا ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم کر دی جائے گی۔ ایک تو ذکر کی اہمیت یہ ہے، اور یہ ذکر ہمارے دین اسلام کے اندر کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو حضرت شیخ پیر مختار الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مثال سے سمجھایا۔ فرمایا انسان نام ہے روح کا، اعضاء کا، طاقت کا، یہ تین چیزیں جب آپس میں مل جاتی ہیں تو انسان کامل انسان بنتا ہے۔ انسان کی روح ہو اور اعضاء نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، روح ہو اعضاء بھی ہو اور طاقت نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، روح ہو طاقت ہو اور عضو ہی نہ ہو یہ بھی ناقص آدمی ہے، اور اگر روح ہی نہ ہو تو اعضاء کسی کام کے نہیں اور طاقت تو بالکل ہی نہیں ہوگی، اور اگر طاقت انتہائی درجے کی کم ہوتی چلی جائے ایک وقت آتا ہے روح بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ایک آدمی ہے، روح، عضو، طاقت، ان تین چیزیں ملتی ہیں تو انسان کا وجود ہے، شامل انسان کا۔ لیکن انسان ہے، اعضاء سارے ہیں، لیکن ایک ہاتھ ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اعضاء سارے ہیں، دو ہاتھ ہیں لیکن ایک ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ہاتھ شل ہو گیا، اللہ نہ کرے خدا نہ کرے، اس میں فالج گر گیا۔ ٹانگ ہے لیکن کام نہیں کر رہی، اب روح بھی ہے، اعضاء بھی ہیں لیکن طاقت نہیں ہے تو یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ طاقت ہے لیکن عضو نہیں ہے، ٹانگ ہی کٹی ہوئی ہے، ایک ٹانگ ہے، یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ روح بھی ہے، طاقت بھی ہے لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، عضو نہیں ہے، یہ بھی ناقص آدمی ہے۔ تو جس طرح ان تین چیزوں کا کے کامل مجموعے کا نام انسان ہے، روح، اعضاء اور طاقت، یہ تین چیز آپس میں ملتی ہیں انسان کا وجود بنتا ہے، انسان وجود میں آتا ہے، کامل انسان کہلاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام بھی تین چیزوں سے مرکب ہے، عقائد، اعمال اور ذکر۔ عقائد روح کی جگہ رکھتے ہیں، عقیدے کے اندر کمزوری ہوگی یاد رکھیے اعمال اور ذکر کسی کام کے نہیں ہیں، کتنے ہی اعمال کر لیں، کتنے ہی طواف کر لیں، کتنے ہی حج عمرے کر لیں، کتنے ہی ذکر اذکار کر لیں، کتنی تلاوت اور قرآن پاک مکمل کر لیں اور کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، ہزاروں نفل کی ایک رکعت کی ایک تسبیح قابل قبول نہیں ہوگی اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوگی۔ اسی طرح کروڑوں دفعہ ذکر کیا ہوا ایک دفعے کا بھی قابل قبول نہیں ہوگا اگر عقیدے کے اندر مذبذبین بین ذالک ہوں گے۔ ہاں جی، عقیدے میں کوئی نقص ہوگا تو یاد رکھیے نہ اعمال کسی کام کے آنے والے، کتنے ہی حج عمرے کر لو، کسی بھی حج کا کوئی طواف اور کسی بھی طواف کا کوئی چکر اور کسی بھی چکر کا کوئی قدم اور کوئی بھی ایک لبیک قابل قبول نہیں ہوگی اگر عقیدہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے دین اسلام کے اندر یہ جو عقیدہ ہے، فرمائے یہ روح کی مثال ہے، عقیدہ درست ہو جانا چاہیے۔ میں کہا کرتا ہوں عقیدت کے اندر عقائد خراب نہیں کرنے چاہیے آدمی کو، کسی کے عقیدت کے اندر محبت میں اتنا ڈوبے کہ جناب یہود و نصارہ کی طرح کسی کو ابن اللہ بنا لیا، کسی کو جناب علی کچھ بنا لیا، کسی کو خدا بنا ڈالا، یا خدا کی صفات وہ جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اس کے ساتھ متصف کر ڈالا۔ فرمایا یہ بھی پھر اس کے عقیدے کے اندر بھی گڑبڑ ہو جائے گی۔ روح کے اندر گویا کہ دین اسلام کی جو روح ہے، عقیدہ، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے، وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کے اعضاء کی ہے۔
کوئی بھی عضو کم ہو تو انسان کامل نہیں، کوئی بھی عمل نہ ہو یا کمزور ہو وہ بھی اسلام کامل نہیں، وہ بھی اسلام کامل نہیں۔ اور اسی طرح ان دونوں چیزوں کے اندر طاقت ہونی چاہیے ذکر کی۔ دین اسلام میں ذکر کی مثال طاقت کی ہے، جس طرح انسان کے جسم کے اندر روح، اعضاء اور طاقت ہے، اسی طرح دین اسلام کے اندر عقائد اور اعمال اور ذکر کی مثال طاقت کی۔ ذکر سے انسان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے، اعمال میں بھی اور عقائد میں بھی۔ عقیدے بھی پختہ ہوتے ہیں ذکر سے۔ جب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگواتے ہیں یہ خانقاہ چشتیہ والے، سبحان اللہ، اے ہائے ہائے کیا انداز ہوتا ہے! لا کو دل سے کھینچتے ہیں، لا کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو لے کر آتے ہیں نفی کی طرف، سیدھے کندھے کی طرف، اور کندھے کی طرف جب الہ کہتے ہیں تھوڑا سا اپنے منہ کو پیچھے کی طرف ہلاتے ہیں، کہ یعنی سب کچھ نکال کے، گویا کہ میں نے غیر اللہ کو نکال کے پیچھے پھینکا، پھر الا اللہ واپس گردن کو دل کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں اللہ کو میں نے دل میں بسایا ہے، اس کی مشق کرتے ہیں۔ 200 مرتبہ اس کو کرتے ہیں تاکہ رسوخ پکڑ جائے دل کے اندر یہ اللہ، پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں دل کی طرف، دل کے اوپر اس کی ضرب لگتی ہے تاکہ ما سوا اللہ سارا باہر نکلے اور اللہ دل کے اندر آ جائے۔ پھر چیز اللہ کو بھی ہٹا دیتے ہیں، پھر صرف دل کی طرف ضرب لگاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ عقیدہ توحید کا دل میں جذب ہوتا چلا جاتا ہے، پھر تعدد کو بھی ختم کر دیتے ہیں، 2 کی تعداد کو بھی ختم کر کے صرف پھر ہزاروں دفعہ اللہ 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 کا ورد کرتے ہیں، ہزاروں دفعہ، تاکہ دل میں اللہ کے ماں سوا کچھ بھی نہ رہے، سب باہر نکل جائے۔ پھر سامنے تو ہوتا ہے لیکن نظر صرف کون آتا ہے؟ ایک اللہ، لا الہ الا اللہ، وہی ایک اللہ دل میں بس جاتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے وحدت الوجود کا عقیدہ۔ سورج جب نکلتا ہے تو ستارے موجود تو ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ جب یہ عقیدہ دل کے اندر رسوخ پکڑ جاتا ہے، قلب کے اندر، اللہ اکبر، پھر ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، دنیا کے کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں، تجارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، شادی بیاہ کی محفلیں بھی سج رہی ہوتی ہیں، غم اور خوشیاں اور صحت اور بیماریاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، میدانوں میں بھی ہوتے ہیں، میدان کارزار میں بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ دل سے خالی نہیں ہوتا، دل اللہ کا گھر ہے، اللہ اس میں بس جاتا ہے۔ تو بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں اس کے لیے، تو ہم نے تو اس چیز کو معمولی لیا ہے۔ ذکر کو تو ہم نے بالکل آخری درجے میں رکھا ہوا ہے، موقع ملا تو کر لیا، نہیں ملا تو چھوڑ دیا، چھوڑنے پر کوئی غم بھی نہیں اور اس کے اوپر کوئی فکر بھی نہیں۔ حالانکہ کتنا اہم ہے یہ ذکر، ہائے ہائے، دل کی دنیا برباد ہو گئی، جو اللہ کا گھر تھا اسی کو گندا کر کے بیٹھے، جس میں اللہ کو آنا تھا اسی کے اندر بغض، کینہ، عداوت اسی دل کے اندر میں موجود ہے۔ بغض، کینہ، عداوت اسی دل کے اندر موجود، حسد اسی دل کے اندر موجود، دوسروں کی برائیاں اسی دل کے اندر موجود ہیں، غیر اللہ اسی دل کے اندر موجود ہے، حب جاہ اسی دل کے اندر موجود ہے، حب مال اسی دل کے اندر موجود ہے۔ کہاں سے آئے گی وہ ذکر کی لذت؟ کیسے دل چاہے گا اس ذکر کے کرنے کا؟ ذکر کی اہمیت کوئی نہیں پہچانا، پھر دل کی دنیا برباد ہوتی ہے، پھر اطمینان دل سے رخصت ہوتا ہے، انجانے سے خوف در پہ ہوتے ہیں، دل کے اندر ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں، انجانا سا خوف ہوتا ہے، ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں پھر بھی بیمار ہوتا ہے،
ساری طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، ٹیسٹ سارے کے سارے درست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں مزہ اور چین آرام نہیں ہوتا. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان کس میں رکھا تھا اللہ نے؟ اپنے ذکر میں رکھا تھا. اس ذکر کے لیے تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں. انفرادی بھی گناہوں میں میں مبتلا ہو گیا، اجتماعی طور پر بھی میں گناہوں میں مبتلا ہو گیا. انفرادی طور پر بھی باطل نے ایسی محنت کی کہ سب کے پاس علیحدہ علیحدہ شیطانی آلات ہیں، سب علیحدہ علیحدہ انفرادی طور پر بیٹھے ہوئے سر جھکائے ہوئے اپنی نظروں سے گناہوں میں مبتلا ہیں انفرادی طور پر. پھر ایک وقت آتا ہے سب شیطانی لانچ میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک بڑا سا شیطان چل رہا ہوتا ہے، اس شیطان کو سب اجتماعی طور پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کردار ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ ایمان والوں کی یہ حالت ہوا کرتی ہے؟ جیسی آج میرے گھر کی ہو گئی ہے، ہمارے گھروں کی ہو گئی ہے، معاشرے کی ہو گئی ہے. کہاں چلے گئے؟ کدھر چلے گئے؟ میچ تو کریں ذرا اپنی زندگی کو. پہلے انفرادی طور پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، پہلے انفرادی طور پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہوا کرتا تھا، پہلے گردن جھکا کر، جو آج گردن جھکا کر موبائل ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، شیطانی آلات میں شیطانی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ گردن جھکا کر اپنی زندگی کے بارے میں آدمی مراقبہ کر رہا ہوتا تھا کہ میں مر جاؤں گا تو میرا کیا ہوگا. قبر میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، کیا جواب دوں گا میں؟ گردن جھکا کے یہ سوچ رہا ہوتا تھا. ایسا لگتا ہے باطل کو ہماری یہ ادائیں پسند نہیں آئیں. انہوں نے کہا ان کی گردن تو جھکی رہے گی لیکن حق سے پھرا دیں گے ہم. حق سے پھرا دی انہوں نے ہماری گردنوں کو. پہلے گردن مراقبے میں اللہ کی یاد میں جھکتی تھی، اب شیطان کی یاد میں جھکی ہوئی ہے، شیطان کی یاد میں جھکی ہوئی ہے. جن کی دنیا اجڑ گئی، تباہ اور برباد ہو گئی. پھر سوال کرتے ہیں جی حضرت ذکر تو ہم کرتے ہیں، اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. ذکر کو کرتے ہیں، اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. حضرت شیخ مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ صاحب فرمائے 3 وجوہات ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر اور اس کی زندگی کے اندر ذکر کا اثر محسوس نہیں ہوتا. اس کی 3 وجہ. نمبر 1، ذکر کی قدر نہیں. قدر بمعنی اہمیت فرمایا ہوں. ہو گیا، نہیں ہوا، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں. قدر نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے اور اس کی مجھے کس قدر کی ضرورت ہے. ضرورت بھی ہے ہمیں اس کی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ذکر کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے. یہ ہماری روح کی غذا ہے. اس طرح کھانا پینا سونا جاگنا یہ ہماری جسم کی غذائیں ہیں، بھی نہیں اسی طریقے پر اللہ کا ذکر کا کرنا یہ ہماری روح کی غذا ہے. یہ نہیں ملے گی ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہوگا. اور اطمینان ہی چاہنے کے لیے تو آدمی کچھ سے کچھ کر رہا ہے آج کل، رات دن ایک کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے اطمینان مل جائے، لیکن اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے، وہ ہم سے ہوتا نہیں. اور اگر کرتے ہیں تو اس کا اثر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ قدر نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ذکر کا اثر محسوس کرنے کے لیے، زندگی میں اس کے اثرات محسوس ہوں، پہلی چیز ہے ذکر کی قدر کریں، اس کو اہمیت دیں، خصوصی ٹائم دیں اس کو. نمبر 2، ذکر کثرت سے کریں. ذکر میں کثرت نہیں ہے ہماری، ذکر کو کثرت سے کریں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اب دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کیا بیٹھے ہوئے ذکر ہی کرتے رہیں؟ تو اللہ نے معاملہ تو آسان کر دیا. 3 تسبیحات ہیں صبح کو کرنے کی، شام کو کرنے کی 3 تسبیحات ہیں.
یہ اللہ کا ذکر ہے. پھر چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہیں زبان سے. اس میں اس کی فضیلت کیا ہے؟ چلتے پھرتے آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا جو شخص اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کانا معہ، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. اور فرمایا ذکر کرنے والا الذین یذکرون اللہ یذکرون ربہ والذین لا یذکرونہ، جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، کمثل الحی والمیت، ان کی مثال ایسی ہے جیسے زندہ کسی اور مردہ کسی. ذکر کرنے والا اس کا دل زندہ، ذکر نہ کرنے والا اس کا دل مردہ. اور جس کا دل زندہ اس کے ساتھ اللہ، اور جس کے ساتھ اللہ تو کوئی بھی اس کے مقابلے میں آئے گا. روایات میں آتا ہے اللہ اس سے انتقام لے گا، اللہ اس سے انتقام لے گا، کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس ذکر کا اثر کیا ہوتا ہے؟ افغانستان کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اللہ اکبر کے نعروں سے جو فتح ہوا ہے، کس سے فتح کیا جس کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کو غلبہ ہوگا. اس اللہ اکبر کے نعرے کی یہ برکات ہیں، اس ذکر کی یہ برکات ہیں جو آج اس صورت میں نظر آ رہی ہیں. پوری دنیا دہل چکی ہے اس اللہ اکبر کے نعروں سے. سارے سر جوڑ کر یوں بیٹھے ہیں ان اللہ اکبر والوں کو ختم کریں کسی طرح. لیکن جو کرنا ہے قل موتوا بغیظکم، مرو اپنے غصے کے اندر. یہ اللہ اکبر والے اب ختم ہونے والے نہیں. ہاں اب تو ان کو آگے بڑھنا ہے. یہ ذکر کے اثرات ہوتے ہیں. جب آدمی ذکر میں لگا ہوا ہوتا ہے شیطان اس کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے قلب کے اوپر توجہ ڈالتا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف پاتا ہے، شیطان واپس ہو جاتا ہے، شیطان واپس بھاگ جاتا ہے. گناہ کی طرف پھر توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے ذکر کو کثرت سے کریں. یہ کثرت ہو گئی، موقع موقع کی دعائیں پڑھ رہی ہیں، یہ ذکر کی کثرت ہو گئی. صبح کو 3 تسبیحات کر رہی ہیں، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار. یہ معمولی نہیں ہے، یہ تیسرا کلمہ اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ والحمد للہ. فرمائے زمین آسمان میزان ترازو کو یہ بھر دیتا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے تو. میزان ترازو کتنا بڑا ہے پتہ ہے؟ میزان ترازو 7 زمین 7 آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تب بھی جگہ بچ جائے گی. ایک پلڑا اس کا اتنا بڑا ہے، دونوں پر میزان ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے جب سبحان اللہ والحمدللہ آدمی کہتا ہے. اور جو 100 مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، اس نے 100 غلام آزاد کیا. ایک غلام کو آزاد کرنے پر گویا کہ اس نے اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروا دیا. 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس کی آج کل ترتیب ہی نہیں ہے. کرنا چاہے بھی تو آدمی نہیں کر سکتا. غلام کو آزاد کس طرح کرے؟ 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب. الحمدللہ 100 گھوڑے بمیں ساز و سامان کے جہاد میں دے دیے. 100 گھوڑے، وہ بھی خالی نہیں، بمیں ساز و سامان کے، وہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، جہاد کے اندر دے دیے. کتنا بڑا اسلام کی چوٹی ہے جہاد، اسلام کی چوٹی ہے جہاد، اس میں دے دیے. ایک نہ 2 100 گھوڑے دے دیے اللہ کے راستے. اور ایک مقام پہ تو یہ بھی آتے وہ قبول بھی ہو گئے، مقبول. اور جو اللہ اکبر 100 مرتبہ کہتا ہے اس کو 100 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں. ایک اونٹ آ جاتا ہے، سارے دہلی کالونی والے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ذبح ہو جائے تو سب گوشت لینے کے لیے پہنچ جاتے. ہاں، اور وہاں پر 100 اونٹ ذبح بھی کیے اور اللہ کے مقبول بھی ہو گئے. وہ ذبح کرنے کا ثواب اللہ رب العزت دیتے ہیں. معمولی ہے یہ. اور پھر حکم بھی ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. سبحان اللہ تیسرا کلمہ ہے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس میں تسبیح بھی ہے، تحمید بھی ہے،
تکبیر بھی ہے اور تحلیل بھی ہے، تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن الگ سے بتلاتے ہیں حضرات کہ 3 تسبیحات کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو ذرا علیحدہ سے پڑھ لیا کرو۔ جو مرتبہ صبح اور شام 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، قیامت کے دن چہرہ چمک رہا ہوگا۔ معمولی بات ہے، معمولی فضیلت ہے یہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کی وجہ سے بھی ہم کو صبح اور شام خصوصی طور پر اللہ کا یہ ذکر کرنا چاہیے، تیسرا کلمہ۔ اور پھر استغفار، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا ایمان والو تم اپنی جانوں کو جہنم کے انگاروں سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ انگاروں سے بچا لو اپنے آپ کو، وہ آگ بڑی خطرناک ہے، آگ بڑی خطرناک۔ تو گناہوں کی بدولت اس جہنم میں جائیں گے، گناہوں کو دھونے کے لیے یہ استغفار ہے۔ فرمایا استغفار کی کثرت کرو، اس استغفار کی کثرت سے اللہ تمہاری اولادوں میں برکت دیں گے، تمہارے مالوں میں برکت دیں گے، تمہیں پاک اور صاف کر دیں گے، پاک اور صاف کر دیں گے۔ اور پھر درود شریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، بنتا ہے کہ ہم صبح اور شام 100 مرتبہ ایک درود پاک کا گلدستہ سجا کے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کریں، آپ کے روضہ اطہر پہ پہنچا، فرشتے پہنچایا کریں ہماری طرف سے، لے جا کے ہمارے نام کے ساتھ۔ کیسا غم اٹھایا، کیسی فکریں پالی میرے اور آپ کے لیے کہ میں اور آپ جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ کے جنت میں۔ پوری رات روئے ہیں، زمین تر ہو گئی، زمین تر ہو گئی۔ کس غم میں روئے؟ بیٹی فاطمہ کے غم میں نہیں، زینب رقیہ ام کلثوم کے غم میں نہیں، ابو بکر عمر عثمان کے غم میں نہیں، وہ تو سارے رضی اللہ تعالی عنہم اور رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یا رسول اللہ کیوں روئے پوری رات؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میری امت کا کیا بنے گا، میں اس غم میں رو رہا تھا۔ میرے اور آپ کے لیے رو رو کے چلے گئے، نہ فرش پہ بھولے نہ عرش پہ بھولے۔ ارشاد ہو رہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو جواب دے رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا بھی شفیق نبی ہوگا؟ سبحان اللہ، کیسی محبت کرنے والا نبی، اس کے اوپر درود ہی نہ بھیجیں، سلام ہی نہ بھیجیں۔ اس لیے اس امت کی عظیمہ اور بہنوں، صبح اور شام تو 100 مرتبہ معمول بن جائے آج سے، مرتے دم تک کبھی بھی کوئی صبح ایسی نہ ہو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہو 100 مرتبہ، کوئی شام ایسی نہ ہو کہ پیارے حبیب محسن اعظم سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجاؤ، درود و سلام۔ اور آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، جمعے والے دن تو کثرت، بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، 3000 دفعہ کوشش کر لینی چاہیے، صرف 3000 دفعہ، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ رات کو 1000 دفعہ پڑھ لیں، فجر کے بعد 1000 دفعہ پڑھ لیں، جمعے کے بعد 1000 دفعہ پڑھ لیں، کوئی جمعہ ایسا نہ گزرے، عادت بن جائے، عشق اور محبت میں ڈوب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، خصوصاً جمعے والے دن تو لازمی کثرت سے درود پاک، ورنہ 1000 دفعے تو ہو ہی جایا کرے، 1000 دفعے تو ہو ہی جایا کرے جمعے والے دن۔ اور پھر ایسی عادت پڑ جائے کہ جمعہ خالی محسوس ہو اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجا۔ آپ کو کتابیں بھی لا کے دی ہیں یہاں پر زاد الخلیل کے نام سے، ہمارے اس مدرسے کے بانی حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی مرتب کردہ ہے، اس کے اندر درود و سلام ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، آدمی پڑھتا ہے محو ہو جاتا ہے اس کے اندر، محبت کے ساتھ اس کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ آپ سب کے پاس موجود ہوگی، جو نئی خواتین آئی ہوں، اور اگر کسی کے پاس نہ ہو تو دفتر سے وصول کر لیجئے گا۔
جن کے پاس موجود ہوں وہ نہ لیں، کیونکہ تھوڑی رکھی ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ لا کے رکھ دیں گے تو وہ پڑھا کریں۔ مجلس ہوتی ہے ہمارے معہد الخلیل اسلامی میں ہر مہینے کے آخری جمعرات کو، جیسا کہ آج جمعرات ہے، وہاں مجلس ہوگی، درود شریف پڑھی جاتی ہے اجتماعی طور پر۔ اچھا، اجتماعی طور پر لوگ اشکال پیش کرتے ہیں، اجتماعی ذکر کوئی کرنے بیٹھ جائیں تو اشکال پیدا ہوتا ہے، اکیلے اکیلے ذکر کرو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، اجتماعی طور پر بیٹھے تو اعتراضات کرتے ہیں کہ جناب یہ اجتماعی طور پر کیوں کر رہا ہوں؟ اکیلے اکیلے کریں تو کوئی نہیں پوچھتا کیوں اکیلے اکیلے کر رہا ہوں، وہ سمجھتے ہیں یہ حدیث میں ہے اور وہ اجتماعی حدیث میں نہیں ہے، اجتماعی حدیث میں نہیں۔ اور افسوس اور تعجب اس بات پر ہوتا ہے، یہ اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، ہمارا ہر عمل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، قرآن و حدیث میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیزوں کو مانتے بھی نہیں ہیں، زبان سے نہیں مانتے، ہاں عملاً نمازی فقہ سے شروع ہو رہی ہوگی ان کی، نمازی فقہ سے شروع ہو رہی ہوگی، اعتراض کرتے ہیں بھئی یہ اجتماعی ذکر کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری مسلم کی باتیں کرتے ہیں، تو بھائی مسلم پڑھ بھی لو کبھی صحیح طرح بیٹھ کر، بخاری کو صحیح طرح دیکھ بھی لو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی جو میں نے خطبے میں پڑھی، عن ابی ہریرہ و ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقعد قوم يذكرون اللہ الا حفتهم الملائکہ، فرمایا کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر کرے یقعد بیٹھ کر، کہ بیٹھے ہوں وہ۔ قوم کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی قوم ہوتی ہے، آپ اتنی ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں، آپ کو کوئی ایک خاتون یہاں بیٹھی ہوئی تھی، یہاں سے نکلیں گی تو بھئی کیا ہوا؟ بھئی آج اجتماع تھا ان کا، ہاں اجتماع تھا، اس کو اجتماع کہیں گے، سارے لوگ جمع ہو جائیں، قوم کہیں گے اس کو، ایک اجتماع کہیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو اور اس کو فرشتے نہ گھیر لیں، فرشتے ان کو لازمی گھیریں گے اور اللہ کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، سکینہ ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور ذکر کرتے ہیں ان کا اللہ جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اللہ ان کے درمیان میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے جب مجلس میں بیٹھ کر سارے میرا ذکر کرتے ہیں تو میں اس کی اچھی مجلس میں، اعلیٰ مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں جو لوگوں میں میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس کے جو شارح ہیں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے باب قائم کیا ہے اس کے اوپر، فضیلت باب فضیلت اجتماع علی القرآن والذکر، یہ باب قائم کیا ہے انہوں نے کہ قرآن اور ذکر کے اوپر اجتماع کی فضیلت کا باب ہے، یہ فضیلت کا باب، ہاں پورے استحضار کے ساتھ وہاں پہ اجتماع ہوتا ہے، معہد الخلیل میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا چاشنی ہوتی ہے، کیا مزہ ہوتا ہے اس کے اندر۔ پھر درود و سلام کی ایک کتاب جو رکھی ہوئی ہے زاد الخلیل، یہ پڑھی جاتی ہے، کیا اس میں سرور ہوتا ہے، سبحان اللہ، کیا ہی کہنا۔ تو اس امت کی عظیم ماں اور بہنوں، یہ 3 تسبیحات تو کم از کم کریں۔ ہمارے طلبہ میں ایک مرتبہ ہمارے محتمیم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ مفتی محمد صاحب بیان فرما رہے تھے، انہوں نے عجیب بات کی، عجیب بات کی، میں سمجھ رہا تھا وہ زور دیں گے اس بات کے اوپر کہ بھئی مدرسے کے اندر ذکر جہری کیا کرو، زور سے اللہ اللہ کیا کرو، لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ورد کیا کرو زور سے، تاکہ یہ گونج یہاں پر پیدا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ایک شعر لگا ہوا ہے وہاں معہد الخلیل میں، پورے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہتی رہے یہاں پر ہمیشہ علم کی سلسبیل، اور گونجتا رہے یہ اس میں ذات پاک سے معہد الخلیل۔
اس میں اللہ کی گونج ہو، تو یہ وہاں پر ایک فریم لگا ہوا ہے اور اس کے اندر یہ اس طریقے کا ایک شعر لکھا ہوا ہے. میں نہیں کہا شاید اس پہ بات کریں گے کہ یہ بھی اس کی شاخ ہے کہ بھئی تم زور سے کیا کرو، لیکن حضرت فرمانے لگے اور بڑے عجیب انداز سے فرمایا. میں حیران رہ گیا کہ یہ تو ذکر جہری والے ہیں، اور یہ کیا بات کی حضرت نے. حضرت نے فرمایا کہ بھائی جس نے اپنے شیوخ سے ذکر لیے ہوئے ہیں، خواہ ذکر جہری لیا ہوا ہو یا ذکر سری لیا ہوا ہو، قلبی لیا ہوا ہو، سب اپنے اپنے شیوخ کے ذکر کر لیا کریں. لیکن ایک بات یاد رکھو، تیسرا کلمہ اور درود شریف استغفار یہ مسنون ہے، اور سنت کے اندر جو طاقت اور جو اہمیت ہوتی ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہوتی. بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کبھی کبھی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی اس کے ساتھ ملا لیا کریں. تو یہ ذکر کی ایک تو قدر ہو، دوسرا ذکر کی کثرت ہو، اور تیسرا ذکر کو محفوظ رکھنا ہو. پیر مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ دروازے بند کرو. اے سی چلایا، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاں، اور نفس و شیطان کا پنکھا چل رہا ہے، تو ساری ٹھنڈک تو باہر چلی جائے گی. یہاں کمرے میں باقی کیا رہے گا؟ کچھ باقی رہنے والا نہیں. تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، آنکھوں کا شٹر گرانا پڑے گا بدنگاہی سے. جیسے ہی کوئی بری چیز نظر آئے ان پلکوں کا شٹر نیچے ہو جائے. زبان پہ تالا لگانا پڑے گا، غیبت سے، جھوٹ سے، تہمت سے. قدموں کو باندھنا پڑے گا بری جگہوں پہ جانے سے. ہاتھوں کو روکنا پڑے گا ظلم و ستم سے. دماغ کو میں درد ہو جائے اگر ماں سوا خدا کے بارے میں کوئی گناہ کا خیال آ جائے، آدمی پریشان ہو جائے. ایسی گناہوں سے نفرت پیدا کرنی ہوگی، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا. جب یہ تین چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو آدمی کو ذکر کا اثر محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. تو سب کریں گی نا انشاءاللہ تعالی ذکر؟ ہاں. تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، اس کی تو ساری ہی پابندی کریں. اور قرآن کی تلاوت ہے، اور اسی تلاوت کے ساتھ ساتھ جناب عالی درود پاک کی کثرت ہے، موقع موقع کی دعائیں ہیں، اس کو کیا کریں، اس کو کیا کریں. اور ذکر حقیقی بھی ہو. ہر کام سے پہلے سوچیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئیں اور ہمارے گھروں سے نکل گئیں. انفرادی طور پر بھی گناہ ہو رہے ہیں، اجتماعی طور پر بھی بیٹھ بیٹھ کر گناہ ہو رہے ہیں. ٹی وی لانچ میں بیٹھ بیٹھ کر، شیطانی لانچ میں بیٹھ بیٹھ کر گناہوں کے اندر ملوث ہو رہے ہیں. دل کی دنیا بگڑ گئی. اندلیب آہوزاری کریں، اندلیب آہوزاری کریں. تو جناب علی کیا کر، اللہ اکبر کا عجیب کہا ہے شعر. اندلیب مل کر آہوزاری کریں، تو پکارے آہ گل میں پکاروں آہ دل، میں چلاؤں آہ دل. دنیا دل کی باغ ویران ہو رہے، بہاریں دل کی گھروں کی چلی گئی، مٹ گئی دل کی دنیا. شبنم پڑتی تھی اور پھول کھلے ہوئے ہوتے تھے، بلبل بھی نغمے گایا کرتی تھی، اور وہ سارا ویران ہو گیا. سبزہ خشک ہونا شروع ہو گیا، دل کی دنیا ویران ہو رہی شروع ہو گئی، اور وہ پھول کی پتیاں مرجھانی شروع ہو گئیں. تو اندلیب مل کر کریں آہوزاریاں، تو پکارے آہ گل میں پکاروں آہ دل. میری دل کی دنیا بگڑی، تیرا پھول مرجھا گیا، تیرا پھول مرجھا گیا. دل کی دنیا کو ذکر سے آباد کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس حال میں موت آئے، یاد میں ہماری زندگی بھی اللہ کی یاد میں ہو، ہماری موت بھی اللہ کی یاد میں ہو، ہماری موت بھی اللہ کی یاد میں ہو. اللہ رب العزت ہمیں ذکر کی اہمیت کو سمجھ کر، اس کی فضیلت کا علم حاصل کر کے، اس کی برکتوں کے یقین کے ساتھ
ہم سب کو اس ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جمال الوجود بذكر